وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا کہ حسد کیا ہے، حسد اور رشک میں کیا فرق ہے، اور حسد سے کس طرح بچا جائے، براہ کرم تفصیل سے سمجھا دیں۔ اللہ جزائے خیر دے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیں جناب، حسد ایک ایسا باطنی مرض ہے جسے ہر خطا کی جڑ اور برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے، جو شیطان کا مضبوط ترین ہتھیار ہے۔ حسد پہلا گناہ ہے جو آسمان میں ابلیس نے اور زمین میں قابیل نے کیا۔ بہت سی باطنی بیماریاں جیسے دشمنی، بغض و عداوت، تکبر، احساس کمتری، حب جاہ، قلبی خباثت وغیرہ حسد کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے حسد کی تعریف، پھر قرآن و حدیث سے اس کی مذمت بیان کرتا ہوں۔ کسی شخص کی دینی یا دنیاوی نعمت دیکھ کر تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو کر میرے پاس آ جائے، یہ حسد کہلاتا ہے، جو کہ حرام ہے۔ حسد کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ پارہ 30 سورہ فلق۔ ترجمہ کنز ایمان شریف۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں حسد سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے مشرک ہو جانے کا اتنا خوف نہ تھا جتنا حسد میں مبتلا ہونے کا ہوا۔ چنانچہ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن گھر سے باہر تشریف لے گئے اور شہدائے احد کی قبروں پر اس طرح نماز پڑھی جیسے میت پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر پلٹ کر منبر پر رونق افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا پیش رو اور تمہارا گواہ ہوں، اور میں خدا کی قسم اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں، اور بے شک مجھ کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہیں، اور میں بخدا یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھ کو تم لوگوں کے بارے میں ذرا بھی یہ ڈر نہیں ہے کہ تم لوگ میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ تم لوگ دنیا میں رغبت اور ایک دوسرے پر حسد کرو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے کو بدگمانی سے بچاؤ کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے، اور نہ تو عیب جوئی کرو، نہ کسی کی باتیں خفیہ سنو، اور نہ ایک دوسرے سے حسد و بغض کرو، نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ۔ اور ایک روایت میں ہے، اور نہ نفسانیت کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5028۔ حسد اور بغض ایسی بیماری ہے جو ایمان کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں پچھلی امتوں کی بیماری سرایت کر گئی ہے۔ حسد اور بغض یہ مونڈ دینے والی ہے، میں نہیں کہتا کہ بال مونڈتی ہے، لیکن یہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5039۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5040۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیری قریب ہے کہ کفر ہو جاوے، اور حسد قریب ہے کہ تقدیر پر غالب آ جاوے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5051۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ لوگوں میں سے کون افضل ہے؟ فرمایا، ہر سلامت دل والا، سچی زبان والا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ سچی زبان والے کو تو ہم جانتے ہیں، تو سلامت دل والا کیا ہے؟ فرمایا، وہ ایسا ستھرا ہے جس پر نہ گناہ ہو، نہ بغاوت،
نہ کینہ اور نہ حسد۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5221۔ طبرانی نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد اور چغلی نہ مجھ سے ہیں اور نہ میں ان سے ہوں، یعنی مسلمان کا ان چیزوں سے بالکل تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ مجمع الزوائد حدیث نمبر 13126۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ حسد نہیں ہے مگر دو پر، ایک وہ شخص جسے خدا نے کتاب دی یعنی قرآن کا علم عطا فرمایا اور اس کے ساتھ رات میں قیام کرتا ہے، اور دوسرا وہ کہ خدا نے اسے مال دیا، وہ دن اور رات کے اوقات میں صدقہ کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5025۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد نہیں ہے مگر دو شخصوں پر، ایک وہ شخص جسے خدا نے قرآن سکھایا اور رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے پڑوسی نے سنا تو کہنے لگا کاش مجھے بھی ویسا ہی دیا جاتا جو فلاں شخص کو دیا گیا تو میں بھی اس کی طرح عمل کرتا۔ دوسرا وہ شخص کہ خدا نے اسے مال دیا، وہ راہ حق میں مال کو خرچ کرتا ہے، کسی نے کہا کاش مجھے بھی ویسا دیا جاتا جیسا فلاں شخص کو دیا گیا تو میں بھی اسی کی طرح عمل کرتا۔ المرجع السابق حدیث نمبر 5026۔ ان دونوں حدیثوں میں حسد سے مراد غبطہ ہے جس کو لوگ رشک کہتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کسی کو دنیاوی نعمتوں میں خوش دیکھیں تو حسد کی آگ میں جل کر اپنا سکون برباد کرنے کے بجائے نیک لوگوں کو دیکھ کر ان جیسی نیک عادتوں اور اچھی خصلتوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں حسد اور دیگر باطنی بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حسد ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک نے نہ صرف حسد بلکہ اس کی طرف لے جانے والے اسباب سے بھی بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ ترجمہ کنز ایمان شریف۔ حسد کی تعریف ملاحظہ فرمائیں، کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال یعنی اس کے چھن جانے کی تمنا کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ حسد کا حکم یہ ہے کہ اگر اپنے اختیار و ارادے سے بندے کے دل میں حسد کا خیال آئے اور یہ اس پر عمل بھی کرتا ہے یا بعض اعضاء سے اس کا اظہار کرتا ہے تو یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ آئیے اس سلسلے میں احادیث مبارکہ میں بیان کردہ حسد کے متعلق چند وعیدیں سنیے اور خوف خدا سے لرزیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو۔ ابو داؤد کتاب الادب باب فی الحسد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، نہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھو اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق کرو، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ۔ صحیح مسلم۔ حسد نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو کھا لیتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اور صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے، اور نماز نور ہے مومن کا اور روزہ ڈھال ہے دوزخ سے۔ سنن ابن ماجہ جلد 4 حدیث نمبر 1091۔ دنیا کے مزوں کے لیے حسد نہ کرو،
عقبہ بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کا ڈر بالکل نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، البتہ میں اس بات کا اندیشہ کرتا ہوں کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے دنیا کے مزوں میں پڑھ کر حسد نہ کرنے لگو۔ صحیح بخاری جلد 2 حدیث نمبر 1218۔ ابن ثعلبہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ بھلائی سے رہیں گے جب تک وہ حسد سے بچتے رہیں گے۔ طبرانی۔ حسد کے 3 نقصانات ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، حسد نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو فوری طور پر جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ نمبر 2، حسد ہی کی وجہ سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا تھا۔ نمبر 3، حسد کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ حاسد انسان اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے، اس کی سوچ غلط رخ پر کام کرنے لگتی ہے اور اس کے قول و عمل اور شب و روز کی سرگرمیوں سے خدا کے بارے میں بدگمانی اور ناانصافی کا اظہار ہونے لگتا ہے۔ حسد کرنے والے کے حوالے سے سیدی سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرتا ہے۔ حسد کے 3 علاج ہیں، جیسا آپ نے پوچھا کہ حسد سے کس طرح بچا جائے، تو اس کے 3 علاج ہیں، ملاحظہ کریں۔ نمبر 1، توبہ کر لیجئے، حسد بلکہ تمام گناہوں سے توبہ کیجئے کہ یا اللہ پاک، میں تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنے فلاں بھائی سے حسد کرتا تھا، تو میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ نمبر 2، دعا کیجئے کہ یا اللہ پاک، میں تیری رضا کے لیے حسد سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اس باطنی بیماری سے شفا دے اور مجھے حسد سے بچنے میں استقامت عطا فرما، آمین۔ نمبر 3، دوسروں کی خوشی میں خوش رہنے کی عادت بنائیے، کیونکہ یہ رب کی مشیت اور نظام قدرت ہے کہ اس نے تمام لوگوں کے رہن سہن، ان کی دی جانے والی نعمتوں کو یکساں نہیں رکھا، تو یقیناً اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کسی کی نعمت چھن جانے سے وہ آپ کو ضرور مل جائے گی۔ لہذا حسد کے بجائے اپنے بھائی کی نعمت پر خوش رہیں۔ محترم سامعین، آپ نے حسد کی تباہ کاریاں ملاحظہ کی کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، حسد ہی کی وجہ سے دنیا میں پہلا قتل ہوا اور حاسد انسان اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے، اور شب و روز خدا باری تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں دیگر گناہوں کے ساتھ ساتھ حسد جیسے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔